ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور اس کے اندر بچھو چل رہے تھے، رینگ رہے تھے، اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی۔ وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔ کیا دنیا دنیا لگا کر کے رکھا ہے، کتنا بھی کما لو سب یہیں چھوڑ کر جانا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ حلال کماؤ، محنت سے کماؤ، اسلام نے جو راستہ بتایا اس راستے سے کماؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم تجارت میں برکت دیں گے، سود کو ہلاک کریں گے۔ جو تجارت کرتے وہ ترقی کریں گے، جو سود میں ڈوبے وہ ہلاک ہوں گے۔ ہم نے بہتوں کو دیکھا بیٹی کی شادی کے موقع پہ سود سے پیسے قرضہ اٹھا کر کے لے آئے، کاروبار کرنے کے لیے قرضہ اٹھا کر لے آئے سود سے، بعد میں جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا۔ سود کی لعنت یہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہلاک ہوگا تو ہلاک ہوگا۔ اور پھر کتنی بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں سود پر کوئی وعید نہ بھی ہو تو یہ کیا چھوٹی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سود لے گا یہ سود دے گا، ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کرتے رہو سود کھانے والوں، اب اللہ سے جنگ کرتے رہو، جیت سکے گا کوئی؟ انجام کیا ہوگا؟ میرے اللہ کی طاقت یہ ہے، نمرود کو اس نے لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا۔ میرے اللہ کی طاقت یہ، فرعون کو اس نے دریا میں ڈبا دیا۔ آج تک فرعون کو کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ توبہ کرو سود سے، آج سے پہلے لیا ہے تو توبہ کرو، اس لیے کہ سود حرام ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اس کو اندازہ لگایا گیا ہے درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی ہے۔ درہم کی قیمت 28 پیسے ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یعنی جس نے سود کے 28 پیسے کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ 28 پیسے کی اوقات کیا ہے؟ 28 پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالی روزی نہیں دیتا؟ اللہ رزاق نہیں ہے؟ وہ تو دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے سود گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے سود کھایا ہوگا، بیاج کھایا ہوگا، انٹرسٹ کھایا ہوگا، وہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی قبروں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے ان پر کسی نے آسے بھی خلل کر دیا ہو، وہ ایسے ہوں گے بالکل حواس باختہ، وہ پاگلوں کی طرح ہوں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہونا چاہیں گے مگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے مسلمانوں اگر تم نے اللہ اکبر، اچھا کچھ ایسے بھی بیچارے سیٹ لوگ ہیں جو اتنے حاجی نمازی متقی پرہیزگار ہیں کہ وہ گھما پھرا کر کے سود لیتے ہیں، رستے نکالتے ہیں رستے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھما پھرا کر کے سود کھائے گا وہ قیامت کے دن کتے اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ گھما پھرا کر سود لینے والوں، چھپ چھپا کر سود لینے والوں، انجام بہت برا ہے، کتی اور سور کی شکل میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میدان محشر کا پچھتانا کوئی پچھتانا نہیں ہے، اگر پچھتانا ہے تو آج پچھتاؤ، توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کرو۔ یہ بھیگی بھیگی رات، یہ سرد رات میں جو آپ بیٹھے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، بارش میں بیٹھ کے اللہ رسول کے فرامین کو سن رہے، صرف سن کر مت جاؤ، زندگی بدلو، زندگی تبدیل کرو۔ مجھے نہیں پتا آپ کی موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی، ہم دنیا سے کب جائیں گے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ آج کی توبہ کل پہ مت ڈالو۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں توبہ قبول ہوتی ہے، بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ تو سود گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا ظلم گناہ کبیرہ ہے، یعنی اللہ تمہیں دولت دے، اللہ تمہیں طاقت دے، اللہ تمہیں قوت دے، کسی پہ ظلم مت کرو۔ آج کل میرے قوم کے چھوٹے چھوٹے 16 17 سال کے لڑکے پکچروں میں دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے، تو ان کو بھی دادا بننے کو سوچتی ہے کہ ہم بھی چلو ہم بھی دادا بنے۔
یہ دادا گیری پتہ نہیں کہاں سے لوگ سیکھ کر کے آتے، اور پھر تھوڑا سا جم کر لیا، تھوڑی سی باڈی بن گئی تو محلے میں سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ اکڑ کر مت چل۔ اللہ فرماتا ہے زمین پہ اکڑ کر مت چل، تو زمین کو چیر نہیں ڈالے گا۔ جب کوئی زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کہتی ہے، زمین اکڑ کر چلنے والوں کو کہتی ہے کہ ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے۔ وہ اکڑ کر چلنے والے تجھے وہ دبوچوں گی کہ تو یاد رکھے گا۔ سینہ تان کر اکڑ کر چلنے والوں، اور قدرت نے تمہیں طاقت دی ہے تو ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ نے کبھی کسی ظالم کو زیادہ مہلت نہیں دی ہے۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اور سنو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک پہاڑ نے کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کیا ہوگا تو ظالم پہاڑ کو قدرت ریزہ کر دے گی، کیونکہ قدرت کو ظلم پسند نہیں ہے۔ آج پڑوسی کمزور اور غریب ہو تو لوگ اس کو دباتے ہیں، ظلم ہے۔ بلکہ اب میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ دو پارٹیوں میں جھگڑا ہوا، پتہ ہے حق پر کون ہے، پھر بھی لوگ ساتھ اس کا دیتے ہیں جو مالدار اور طاقت والا ہے۔ بلکہ اگر پنچایت بیٹھ جائے تو کچھ سردار لوگ ایسے بھی ہیں، ذلیل سردار، جو غریبوں کو دباتے ہیں، مالداروں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں حکم بنایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں حکم بنایا جائے اس وقت تو تم انصاف کرو، ورنہ تم جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ منہ دیکھ کر آج فیصلہ کرتے ظلم ہے، اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے، تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ بن گئی تو مار دھاڑ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو، اس کا رب اللہ ہے۔ تم کسی پہ بھی ظلم کرو، اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام نے کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلام نے کتوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارے محلے کے لڑکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شب برات جیسے تیوہار میں وہ کتوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ کتوں کو مارنے والوں، اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آؤ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، دھیان سے سننا، محلوں اور محلے والوں کو مار رہے ہو، پڑوسیوں کو مار رہے ہو، کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتوں کو اسلام۔ آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، پانی جو ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ رہا ہے، 2-3 دن لیٹ ہو کر تو عورتیں بھی پانی بھرتے ہوئے مارا پیٹی کرتی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، مذہب اسلام مارا پیٹی کی بات نہیں کرتا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔